اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہماری بحث اخلاق مسئولین کے عنوان سے چل رہی ہے، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نمونہ عمل بننا، یعنی عمل سے تبلیغ کرنا، عمل سے پیغام پہنچانا، رول ماڈل بننا۔ لہٰذا ایک مسئول کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جب کہیں پر تبلیغ کر رہے ہوں یا ہم کسی تنظیم میں یا کسی سسٹم کے اندر مسئول ہوں تو وہ اپنے گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں بھی ایک رول ماڈل ہو دوسروں کے لیے، کیونکہ ہمارا کام جب مربی والا ہے، ہمارا کام جب تبلیغ دین والا ہے، ہمارا کام جب داعین اللہ والا ہے، تو اس میدان میں بہترین جو انسان کا ہتھیار ہے اور بہترین اوزار ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا، وہ انسان کا کردار ہے اس کے گفتار سے زیادہ۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر گرامی اسلام کو تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، اسوہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے، تم انسانوں کے لیے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اسوہ اور نمونہ ہے، وہ رول ماڈل ہے تمہارے لیے۔ یعنی جس طرح رسول خدا نے زندگی گزاری تم اسی طرح زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تم حقیقی طور پر اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرو گے۔ لہٰذا ایک انسان، ایک مسئول، ایک ذمہ دار شخص اپنے گفتار کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے دوسروں کو روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ اور وہ افراد کے جو خصوصی طور پر معاشرے میں کوئی ذمہ داری انجام دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئولیت لیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے، دوسروں کو عمل کی دعوت دینے سے پہلے، جس چیز کا بھی حکم دیں لوگوں کو کام کرنے کا، جس چیز کا بھی لوگوں کو زبان سے دعوت دیں کام کرنے کی، اس سے پہلے خود اپنے اوپر وہ ضرور لاگو کریں۔ اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا اور وہ ایسی چیزوں کا دوسروں کو کرنے کو کہے گا کہ جو خود اس نے انجام نہیں دی ہوں گی تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام حکمت نمبر 73 کے اندر نہج البلاغہ میں وہ افراد کے جو مسئول ہیں، وہ افراد کے جو مربی ہیں، جو دین خدا کی لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اخلاقیات سکھانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو با اخلاق اور لوگوں کو پابند احکام الہی بنانا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من نصب نفسہ للناس اماما، جو شخص دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ دعوت دینا چاہتا ہے، لوگوں کا پیشوا بننا چاہتا ہے، وہ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قبل تعلیم غیرہ، تو وہ کیا کرے؟ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے نفس کی تربیت پر غور کرے، اپنے نفس کو تعلیم دے، اپنے نفس کی تربیت کرے۔ وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِالسِّيرَتِهِ قبل تَعْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، اور وہ بھی کس طرح؟ آیا اپنے نفس کو زبان سے تاکید کرتا رہے، تلقین کرتا رہے؟ نہیں، مولا فرماتے ہیں وہ بھی اس طرح اپنے نفس کو تادیب کرے، اپنے نفس کو باادب بنائے، اپنے نفس کی تربیت کرے، قبل تادیبہ بلسانہ، اپنی سیرت کے ذریعے، نہ اپنے لسان کے ذریعے، نہ اپنی زبان کے ذریعے، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے اپنے نفس کو ان چیزوں کا پابند بنائے، یعنی پہلے خود عمل کرے تاکہ اس کا نفس ان چیزوں کا عادی ہو جائے۔ وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُعَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُعَدِّبِهِمْ، مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے نفس کو تعلیم دے، وَمُعَدِّبُهَا، اور اس کو باادب بنائے، تو وہ کیا ہے؟ أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ، ان افراد سے زیادہ قابل احترام ہے، من معلم الناس ومؤدبهم، کہ جو لوگوں کو یا دوسروں کو تربیت دے رہے ہیں۔ یعنی مولا کہنا یہ چاہتے ہیں حدیث کے اندر کہ جب انسان کسی ذمہ داری پہ آیا ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو با اخلاق بنانا، لوگوں کو تربیت دینا، لوگوں کو ادب سکھانا، تو پہلے اپنے نفس کو تربیت کرے، اپنے نفس کو ادب سکھائے، اپنے نفس کو با اخلاق بنائے، اور وہ بھی کردار کے ذریعے، نہ گفتار کے ذریعے، بلکہ خود اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے،
اور وہ شخص کے جو اپنے نفس کو پہلے باادب بنا لے، وہ دوسروں کی نسبت کے جو دوسروں کو باادب بنانے کی کوشش کر رہا ہے زیادہ قابل احترام ہے۔ لہذا یا مولا بڑی اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو داعین الی اللہ لوگوں کو تبلیغ دین کر رہے ہیں یا مسئولیتیں انجام دے رہے ہیں کسی دینی ادارے میں یا دینی تنظیم میں، اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے نفس کی تربیت کرے، اور وہ بھی اپنی سیرت و کردار کے ذریعے، نہ اپنے زبان اور لسان کے ذریعے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے ابو بصیر احول، وہ مولا اس کو بصرہ تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ مولا سے عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میری تبلیغ میں اور میرے دین کی طرف دعوت میں اثر ہو، لوگ میرے بات کو تسلیم کریں۔ تو مولا امام صادق علیہ السلام اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم ولیروا منکم الورع والاجتہاد والصلاۃ والخیر فإن ذلک داعیۃ۔ کہا ابو بصیر اپنی اس زبان سے لوگوں کو دعوت نہ دینا، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اپنی زبان کے علاوہ اپنے کردار سے دعوت دو۔ لیروا منکم الورع، جب لوگ تم سے تقوی دیکھیں گے، آپ سے پاکیزگی دیکھیں گے، والاجتہاد اور عمل کے رستے میں کوشش و تلاش دیکھیں گے، والصلاۃ اور تمہاری نمازوں کو دیکھیں گے، والخیر اور تمہاری خیر اور نیکیوں کو دیکھیں گے، فإن ذلک داعیۃ، تو یہ تمہارے لیے ایک بہترین مبلغ ثابت ہوں گی، یعنی تمہارا کردار بہترین مبلغ ثابت ہوگا۔ تمہارا نیکی کی طرف دعوت دینے سے زیادہ تمہارا کردار اصل میں تمہارا دائی ہوگا، تمہارا مبلغ ہوگا، تمہاری زبان سے زیادہ تمہارا کردار بولے گا، لوگوں کو تبلیغ دے گا، لوگوں کو خدا کی طرف اور دین خدا کی طرف دعوت دینے کا باعث بنے گا۔ قرآن مجید نے بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما تفعلون، اے بندگان خدا، اے ایمان والو، وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ یعنی قرآن نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے اور کہا یہ انتہائی شدید جرم ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو وہ بات کہے جو وہ خود عمل نہیں کرتا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو۔ یعنی اپنے نفس کو انسان نیکی کی دعوت نہیں دیتا اور چاہتا ہے کہ دوسرے مؤدب بن جائیں، دوسرے نیک ہو جائیں، تو قرآن نے اس کی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے کہ ایسا شخص جو اپنے نفس کی تعدیب نہیں کرتا، اپنے نفس کو بااخلاق نہیں بناتا اور دوسروں کو بااخلاق بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ان کو زبان سے دعوت دیتا ہے، ایسے شخص کی قرآن مجید نے باقاعدہ مذمت کی ہے۔ اور ایک اور مقام پر مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں لعن اللہ آمرین بالمعروف والتارقین لہ، خداوند تعالیٰ کی ذات لعنت کرتی ہے ان آمرین بالمعروف پر کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، والتارقین لہ، اور خود اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، خود تارک الصلاۃ ہوتے ہیں، دوسروں کو جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیتے ہیں لیکن خود جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن خود نیکی کی طرف نہیں آتے۔ لہذا ایسے لوگوں پر خداوند تعالیٰ کی ذات نے لعنت کی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالنَّاحِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعَامِلِينَ بِهِ، اور دوسروں کو برائی سے منع کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جس برائی سے دوسروں کو روک رہے ہیں، جیسے جھوٹ سے دوسروں کو روک رہے ہیں لیکن خود جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں دوسروں کی غیبت نہ کرو لیکن جب خود تنہا ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی ناموس کی طرف مت دیکھو، دوسروں کی ناموس کا احترام کرو، اپنی آنکھوں میں حیا و عفت پیدا کرو، لیکن جب اپنا امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو اسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کا حق نہ کھاؤ لیکن جب دوسروں کا حق کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو رعایت نہیں کرتے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ ایسے افراد پر کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور خود اسی معروف کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا ان پر لعنت کر رہا ہے، اور ایسے افراد جو نہی عن المنکر کرتے ہیں اور خود اسی منکر پر عمل کرتے ہیں، ان پر بھی خداوند تعالیٰ کی ذات لعنت کر رہی ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ کی سیرت یہ رہی ہے کہ ہمارے ائمہ نے کبھی بھی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جس پر پہلے انہوں نے خود عمل نہیں کیا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ ائمہ آنچے می کردن می گفتن، نہ آنچے می گفتن می کردن، ہمارے ائمہ جو کرتے تھے وہ کہتے تھے، نہ یہ کہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ پہلے کسی کو کسی کام کا حکم دے لیں بعد میں اس پر عمل کر لیں گے، بلکہ اسی کام کا حکم دیتے تھے جو پہلے خود انہوں نے عمل کیا ہو۔ ایک مثال جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے پیغمبر گرامی اسلام کا کہ ایک عورت رسول خدا کی بارگاہ میں ایک بچے کو لے کے آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ
شہد زیادہ کھاتا ہے یا کھجوریں، دو طرح کی روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ شہد یا کھجوریں زیادہ کھاتا ہے، جو بھی مثلا شہد زیادہ کھاتا ہے یا کھجوریں زیادہ کھاتا ہے، تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ اس کو کل لے آنا۔ وہ خاتون چپ کر کے چلی گئی، رسول خدا کا حکم تھا۔ اگلے دن دوبارہ جب وہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں لے کے آئی تو پیغمبر گرامی اسلام نے بڑے آرام سے اس بچے کو پیار سے کہا کہ بیٹا کھجوریں کم کھایا کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کل ہی کہہ دیتے۔ رسول خدا نے فرمایا میں اس لیے کل نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ کل میں نے بھی زیادہ کھجوریں کھائی ہوئی تھیں۔ حالانکہ کھجور کھانا کوئی حرام کام نہیں ہے، کھجور کھانا کوئی مکروہ کام نہیں ہے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام نے یہاں تک رعایت کی کہ میں ایک ایسا کام جو میں نے آج خود کیا ہوا ہے میں اس سے اس بچے کو بھی منع نہ کروں، یہ بھی گوارا نہیں کیا رسول خدا نے۔ لہٰذا ہم بہت سارے کام خود نہیں کرتے لیکن دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں وہ کام نہیں کرتے جو ہم اپنی اولاد اور اپنے بچوں سے توقع رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا جھوٹ چھوڑ دے، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو وہ بچہ کبھی بھی جھوٹ نہیں چھوڑے گا، ہم اسے زیادہ بھی کہتے رہیں۔ لیکن اگر ہم خود جھوٹ چھوڑ دیں گے تو بچہ خود بخود جھوٹ چھوڑ دے گا۔ لہٰذا جو کچھ انسان کرتا ہے اگر وہ کہے تو اس پر اس کی بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اس رول ماڈل اور نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے ہو کہ ہم وہ کام لوگوں کو کہیں کہ جو خود کرتے ہیں۔ یہ صاحب مفاتیح الجنان شیخ محمد عباس قمی، ان کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے، ہمارے استاد بزرگار نے سنایا تھا اور معتبر ہے کہ شیخ محمد عباس قمی کی یہ مفاتیح کیوں آج گھر گھر موجود ہے، یعنی ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں، ائمہ کے حرم میں مفاتیح الجنان جیسی یہ عظیم کتاب جو ہے موجود ہے، جس میں پورے سال کے جو اعمال ہیں وہ درج ہیں کہ انسان اگر اس کو پورے سال میں انجام دینا چاہے تو ایک ایک عمل کو دیکھ کے انجام دے سکتا ہے۔ یہ مفاتیح الجنان جب صاحب مفاتیح الجنان نے اکٹھی کی، اس کو جمع کیا، اس کو تالیف کیا، تو اس دور میں جو چاپ خانہ تھا وہاں پہ جا کے دے آئے، لیکن گھر آ کے سوچا کہ اے محمد عباس قمی، تم نے 1 سال کے اعمال اس میں درج کیے ہیں، آیا تم نے خود اس پر عمل کیا ہے؟ جی گئے واپس اور اس چاپ خانے والوں سے، اس پرنٹنگ والوں سے کہا کہ میں یہ کتاب واپس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وجہ پوچھی، کہا آئندہ سال انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ لے گئے گھر اور 1 سال پورا اس پر عمل کیا، جس طرح اس مفاتیح الجنان میں لکھا تھا، ایک ایک دن کے اعمال وہ انجام دیے، اور اگلے سال ان کتاب خانے والوں کو دی اور کہا کہ اب اس کو آپ پرنٹ کرائیں۔ انہوں نے کہا آقا جان آپ وجہ تو بتائیں۔ کہا میں نے جب یہ مفاتیح الجنان لکھی تو میں نے خود اس کی ایک ایک چیز پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ پہلے میں خود عمل کروں تاکہ پھر میں لوگوں کو عمل کرنے کے لیے دعوت دوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے۔ کیوں؟ کہ شیخ عباس قمی نے خود اس پر عمل کر کے لوگوں کو کہا کہ اس پر عمل کرو۔ اگر شاید انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہوتا تو ممکن ہے اس کتاب کے اندر وہ برکت نہ ہوتی۔ پس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تنظیمی طور پہ دنیا کے اندر ائمہ کی سیرت اور ائمہ بہترین رول ماڈل ہیں، لیکن یہ رول ماڈل جو نوجوانوں کے لیے پاکستان کے اندر موجود ہے وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں۔ یعنی 43 سالہ مسلسل جد و جہد، یعنی شہید ڈاکٹر نقوی کا میرا خیال میں بڑے سے بڑی جو سپیچ ممکن ہے وہ ہوگی وہ 22, 23, 24 منٹ کی ہوگی۔ یعنی کم گفتگو کی لیکن عمل کیا، مسلسل جد و جہد کی، اور آج کئی ہزار اور بلکہ کئی نوجوانوں کے دلوں میں آج بھی شہید ڈاکٹر نقوی زندہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی واقعاً عمل کرے گا تو خداوند تعالیٰ کی ذات اس کے زندگی کے بعد بھی، اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کردار کی وجہ سے وہ نورانیت اور روشنی پھیلاتی رہے گی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمونہ عمل بنے، لوگوں کے لیے رول ماڈل بنے، اپنی زبان سے زیادہ اپنے کردار سے نور اور روشنی پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔